الحمد للہ عدد خلقہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس میں سے دو مقامات سے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ویسے تو اس قسم کی یا اس موضوع کی مناسبت سے قرآن کی بے شمار آیات، بے شمار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں، لیکن مختصر وقت میں ان دو ہی آیات کا سہارا لیا گیا ہے۔ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اصول، ایک ضابطے کا ذکر جامعیت کے ساتھ فرما دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک موضوع گردش ہے،
خاص طور پر ملک پاکستان میں اور پاکستان میں دین سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے طبقات کے اندر ایک گردش پائی جاتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، لایا ہوا قرآن۔ تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی تشریح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہوگی یا قرآن کی اپنی زبانی ہوگی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوگی، یا تیسرے نمبر پر نبی کے تربیت یافتہ شاگردوں کی زبانی ہوگی۔ تیسرا بندہ اس کی تفسیر کر دے گا تو وہ غلط ہو سکتی ہے، وہ ابہام کا شکار، غلط فہمیوں کا، تردد کا شکار ہو سکتی ہے، لوگوں کو شکوک و شبہات دے سکتی ہے، ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ تو آج دنیا میں ایک عام بحث چلی ہوئی ہے۔ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محترم جناب فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سنایا گیا 6 فروری کو، لیکن اس کو سنایا گیا ابھی، جس فیصلے کے اندر بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب پر قدغن آ رہی ہے، اور یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا سپریم کورٹ کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن سپریم کورٹ اپنے دائرے میں رہ کر اسلامی دفاعات اور قرآن و حدیث سے نہیں ٹکرا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث کا اپنا ایک مقام، ایک رتبہ ہے، یا تو تم اس میں مداخلت کرتے ہو تو اس قسم کی تمہیں تعلیمات حاصل کرنی چاہیے، جب تمہیں اس کی تعلیمات نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ اور جو فیصلہ سنا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، اس میں وکیل صاحب سے خود استفسار جو سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب کا وضاحت کے طور پر کچھ ریمارکس دے رہے تھے، اس نے آگے سے یہی اپنی لاچارگی کا ذکر کیا، ٹھیک کیا ہے کہ جناب اس قسم کے تعلیمات سے ہم روشناس نہیں ہیں، میں نہیں بول سکتا ہوں۔ بات اس نے اچھی کہہ دی ہے، بھائی نئی معلومات تو چپ ہو جاؤ۔ تو ریمارکس دیتے ہوئے فائز عیسیٰ صاحب نے مختلف قسم کے ریمارکس دے دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور نظر ثانی کر کے اس قانون کو اور اس فیصلے کو ختم کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہو کر رہے گا انشاءاللہ ختم۔ اور وہ قرآن مقدس کی میں نے 1-2 آیات کریمہ کا سہارا لے لیا، جس میں رب نے ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات قرآن ہے، اور اس کی تشریح یا تو قرآن خود کرے گا یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اس کی تفسیر ہوگی۔ تیسرے نمبر پر میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تفسیر کریں گے ہم اس کو مانیں گے، اور نیا کوئی پیدا ہونے والا آ کر نئی تفسیر کرے گا تو ہم اس تفسیر کو نہ مانتے ہیں نہ چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اللہ حفاظت کرے گا، اس کا حصہ بننے کے لیے ہر بندہ انشاءاللہ میدان میں آئی جائے گا۔ اور وہ آپ کے علم میں ہوگا، دیکھا ہوگا مرزا غلام احمد قادیانی دجال کذاب گزرا تھا، جس کے خلاف بڑی تحریکیں چلیں، جس نے نبی ہونے کا کبھی دعویٰ کیا، کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی نئی شریعت کا دعویٰ کیا، کبھی اس کے پاس اس کا ٹیسی ایک فرشتہ وحی لاتا تھا اس کا دعویٰ کر دیا، کبھی اس نے اس قرآن کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ قرآن یہ پرانی کتاب ہو گئی، میں نئی شریعت لے کر آیا ہوں، اب یہ ہے۔ وہ لمبی ایک تفصیل ہے، اس کے اوپر علماء کرام نے اپنے دوروں میں بڑے کام کیے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی آیا تھا،
بڑا کام کر کے گیا تھا اپنے مشن کے لیے، انگریز کا لگا ہوا پودا تھا، علماء نے اس کا تعاقب کرتے 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 بالآخر پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے متفقہ طور پر پوری بحث و تبحیث کے بعد اس کو کافر قرار دیا گیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آخر میں ایک بات آئے گی، وہ وضاحت کر دیں گے۔ اور اس کے ماننے والوں کو بھی کافر قرار دے دیا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر یہ بھی اس قانون میں طے ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار اپنا مذہب اسلام نہیں ظاہر کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بات سمجھنا، یہ ہمارے جسٹس صاحب کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ وہ اسلام کو اپنا مذہب نہیں پیش کر سکتے کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ نمبر 2، اسلام کی جتنی بنیادی چیزیں ہیں ان کا وہ اپنا ٹائٹل نہیں بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر کسی جگہ عبادت کرتے اپنی تو اس کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے پڑوس میں تیلی محلے میں ہے، اس کو احمدیہ لائبریری تو کہتے ہیں، اس کو مرزواڑہ کہتے ہیں۔ نادانستہ طور پر بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں مرزائیوں کی، احمدیوں کی مسجد، ہم کہتے ہیں مسجد نہیں ہے، مسجد وہ لکھ بھی نہیں سکتے وہاں۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں طے شدہ قانون بنا ہے آئین میں۔ اور اسی طرح وہ اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے مرکز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ کس کا شعار ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ وہ تو اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، وہ اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ اسلام کے شعائر اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے مرکزوں میں نہیں لکھ سکتے ہیں، اور وہ اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے ہیں، صلاۃ نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے، جو بھی کہو اس کو، آذان نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ آئین کے اندر موجود ہے۔ اور اس قرآن کو وہ، اس قرآن کے اوپر ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ان کے نبی نے نیا قرآن لایا، ان کے نبی نے، ان کی زبانی، پھر وہ اس قرآن کو اپنا ٹائٹل نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس قرآن کی کسی آیت کو لے کر اس کی تشریح نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ تشریح غلط کرتے تھے۔ یہ قرآن ہمارا ہے، اس قرآن کی تشریح قرآن نالے والا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا، ہم اس کو مانیں گے۔ یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ پھر یہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یہ ضابطہ بننے کے بعد یہ اس وقت سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ سپریم کورٹ سے بھی اس کو آئینی شکل مل گئی ہے، قانونی شکل مل گئی۔ آئین سپریم نیشنل اسمبلی نے دیا، بنایا، علماء کی قربانیوں کے بعد، عوام کی قربانیوں کے بعد، اور معمولی قربانیاں نہیں، آہستہ آہستہ قربانیاں اپنی جگہ۔ تحریک کے اختتام پر لاہور کے مال روڈ کے اوپر 10,000 نوجوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ 10,000 لاشیں معمولی بات نہیں ہے۔ یہ نوجوانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے خلاف جانیں دی تھیں، ایک دن میں۔ اس سے علاوہ بڑی جانیں گئی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ایک قانون بن گیا، نیشنل اسمبلی نے قانون بنا لیا متفقہ، تمام مذاہب، تمام پارٹیز، اقلیتوں نے بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، عیسائیوں اور سکھوں اور ہندوؤں کے دستخط اس میں موجود ہیں۔ پھر سپریم کورٹ میں بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر یہ عالمی عدالت میں گئے تھے۔ عالمی عدالت میں یہ جب گئے برطانیہ میں، اللہ علماء کے اوپر رحمتیں فرمایا، عوام تو کبھی علماء کو ایسے لتاڑتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں تمہارے دین کا، ایمان کا، اسلام کا تحفظ یہی مولوی کر کے آتا ہے۔
پیدائش سے لے کر جنازے تک سارے معاملات یہی حل کر کے جاتا ہے، یہ پیرا دیتا ہے۔ علماء کرام پھر عالمی عدالت برطانیہ میں چلے گئے۔ مولانا منظور احمد چنوٹی جیسے لوگ اس وقت تھے، تعاقب کیا برطانیہ کی عدالت کے سامنے، انہوں نے اپنا مدعا رکھا، ہمارے علماء نے اپنا برطانیہ کے عدالت نے طے کیا یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا کہا؟ مسلمان نہیں ہے۔ یہ لفظ میں نے بار بار تنبیہ کی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا شعار استعمال، مسلمانوں کی کتاب، مسلمانوں کے ٹائٹل نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کی عدالت نے انگلینڈ کے اندر گئے، وہاں بھی علماء نے تعاقب کیا، پوری دنیا کی عدالتوں میں انہوں نے زور لگایا، الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے علماء سرخرو ہوئے ہیں، مسلمان سرخرو، یہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ لیکن کام وہ کر رہے ہیں چونکہ یہودی چربہ ہے، یہودیوں کا پالا ہوا پودا ہے، یہودی اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، یہودی ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اسلام کو قدغن لگاؤ۔ حفاظت تو لینی کس نے؟ قرآن کی، دین کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن اتارا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ حفاظت کرے گا، کسی کو اٹھا دیتا ہے وہ۔ تو اس اعتبار سے مرزائی اس قسم کے اقدام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے بھی جو مسلمان کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، ادھر بھی ہم کبھی سن لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے جی، وہ بھی آخر نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی نماز ان کی عبادت کو کیا نہیں ناجائز ہے؟ میری بات سمجھ آ گئی تھی؟ میں نے ابتدا میں کہہ دیا، وہ اسلام کا شعار نہیں اسلام کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کام کیا کیا؟ اب اس کے بعد یہ میں نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے فیصلوں کو ذکر کیا، سن 1973 کے آئین کا ذکر کیا، سن 1985 کا آرڈیننس پھر آیا۔ اللہ رب العالمین ان علماء کرام پر رحم فرمائے، وہ مولانا مفتی محمود صاحب تھے، غلام محسن ہزاروی جیسے تھے، بڑے بڑے علماء میدان میں اترے، ساری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ساتھ دیا ہے۔ اس وقت کے پارلیمنٹ کو بھی اللہ نبی کے دین کے صدقے، نبی کی محبت میں کی، اللہ سب کو جنت دے دے۔ کام اس وقت ہو گیا۔ اب مرزائی وقتاً فوقتاً کام کرتا رہا۔ یہ موجودہ کیس کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے پڑپوتے نے، پوتا یا پڑپوتا ہے، مبارک احمد ثانی، غلام احمد اول تھا، یہ دوسرا، ثانی کا معنی دوسرا، جھوٹا نبی۔ اس نے اپنے پردادا دادا کی غلط جو قرآن کی تفسیر اس نے کی، جس تفسیر میں اس نے اپنی نبوت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ غلط تفسیر اس نے لکھی تھی، اس تفسیر کا نام تھا تفسیر صغیر۔ وہ بے ایمان کہیں کا، وہ چھاپتے تھے، ان کی پریس تھی ربوہ میں، ربوہ ان کا گڑھ ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ربوہ ہی کی طرف ایک راستہ پچھلے دنوں ہماری حکومت نے کھولا تھا، یہ ایک بڑی سازشیں، عالمی سازشوں کا حصہ تھا، اس میں سکھوں کو بھی فائدہ ہوا، دیگر کو بھی ہوا۔ تو ربوہ ان کی ایک مرکز ہے، وہاں ایک چھاپا تھا، پریس ہے۔ اس کے مقابلے میں چناب نگر آیا ہے، وہاں مسلم آبادی کو چناب نگر یا صدیق اکبر کالونی کے نام دیا گیا ہے۔ ربوہ کے اندر اس پریس میں قرآن کے تفسیر چھپتی رہتی تھی، کوئی دین کے خلاف مواد چھپتا رہتا تھا، تو وہ تفسیر وہاں پکڑی گئی۔ یہ سن 2019 میں پکڑی ہے کہ یہ تو قرآن کی بگڑی ہوئی تفسیر پیش کر رہے ہیں، دنیا میں قرآن کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب نبی کی تشریح کے مطابق نہیں ہے، نبی کی تفسیر کے مطابق نہیں ہے، یہ تو غلط تفسیر ہے، وہ پکڑی گئی ہے، اس کے خلاف مقدمہ چلا۔ عالمی طاقتوں نے اپنے دباؤ ڈالے ہیں سن 2019 میں، حالات چلتے رہے، کبھی اونچ نیچ کبھی اونچ نیچ کرتے کرتے زور دے کر 2021 میں قانون بنا کہ ایسی تفسیر، ایسا مواد شائع کرنا جرم ہے جو اسلام کے خلاف ہوگا۔ بن گیا قانون۔
اب انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس لے کر چلے گئے، اپنا کیس وہاں دائر کرتے کرتے اب وہ تفسیر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کی اب قادیانی جو تفسیر لکھے گا، بتاؤ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی تفسیر ہوگی؟ وہ تو قرآن کا معنی بدلے گا، وہ قرآن کا مفہوم بدلے گا، وہ تو اپنی جھوٹی نبوت ثابت کرے گا۔ اب اس تفسیر کو معرض وجود میں شائع ہو رہی ہے، اس کے خلاف عدالت نے فیصلہ چلتے چلتے ہماری سپریم کورٹ کے جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب نے کام کر کے دکھایا، اس وقت جب دنیا انتخابات کی گہمی میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ فیصلے ایسی اوقات میں ہوتے رہتے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے، 6 فروری کو فیصلہ سنا دیا ہے، اور لوگوں کو فیصلے کا پتہ نہیں چلا۔ حالات ایسے تھے، فیصلہ سنایا، باقی وہ تفصیل موجود ہیں دونوں طرف سے۔ فیصلے میں یہ کہہ دیا، اللہ اکبر، کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر مذہب والے کو اپنی مذہبی آزادی کی تبلیغ کی اجازت ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ الفاظ غور کیے، میں نے پہلی دور گفتگو کی تھی، اس میں میں نے 2-3 لفظوں میں اٹیک کیا تھا، توجہ دلائی تھی کہ اسلام میں بھی ہر مذہب کو اس کو اپنے مذہب کی مکمل آزادی اظہار ہے کا حق ہے ایک، فلہذا وہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اور وہ مبارک احمد ثانی کے خلاف جو سزا تھی اس کو اس نے ختم کر دیا کہ سزا ختم، رہائی دے دو اس کو۔ اور بھی دفعات ہیں۔ اب جناب چیف جسٹس صاحب سے ہماری درخواست یہ ہے کہ جسٹس صاحب پہلے ہمیں یہ بتا کہ اسلام میں ہر مذہب کو اپنی رائے کی آزادی کا اظہار ہے، مانتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک قانونی شک ہے، رائے کی آزادی میں کروں اور کسی کے ماں باپ کی عزت اچھال دوں، میری رائے کی آزادی، اس کا حق نہیں ہے۔ یہ رائے کی آزادی کا اظہار کفر بھی کہتا تھا، لیکن ہم اس کے مقابلے میں بولے وہاں یہ طے ہے کہ رائے کے اظہار کی آزادی ہے، لیکن آزادی میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ دل آزاری۔ اب مرزائی جب رائے کی اظہار کرے گا، اپنے رائے کو واضح کرے گا، اپنے جھوٹے نبی کی تبلیغ کرے گا، اپنے جھوٹے نبی کی تائید میں قرآن کی تفسیر غلط پیش کرے گا، قرآن کی تحریف کر کے پیش کرے گا، پاکستان کی 25 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری ہوگی، اور سب سے بڑی دل آزاری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ قرآن ہمیں دیا اور قرآن بدل رہا ہے۔ یہ تورات تو نہیں ہے جو اپنی مرضی سے بدلے جیسے بیان کرے، یہ انجیل تو نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اس کا معنی کرے۔ قرآن اللہ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اپنا معنی کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ پھر تو تورات اور انجیل بن گئی ہے، پھر تو گیا مذہب۔ تو جناب یہ رائے کا اظہار ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ تفسیر، اور پھر اس میں دل آزاری ہو رہی ہے۔ دوسری بات ہے ہر مذہب کو آزادی ہے۔ پہلے ہم مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحب، جسٹس صاحب، چیف جسٹس صاحب، ان کا مذہب کیا ہے؟ تو بتا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ پہلے یہ بتا مذہب کیا ہے، تو مذہب کی آزادی دیتا ہے۔ ان کا مذہب اسلام ہے، اسلام سے تو وہ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام لانے والے پیغمبر کے مخالف ہو گئے ہیں، اس کے لائے ہوئے قرآن کے وہ مخالف ہیں، وہ تو جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں۔ پہلے یہ بتا ان کا مذہب کیا ہے۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق، میں نے پہلے ذکر کیا، ہمارے آئین میں موجود ہے، اسلام کا نام وہ استعمال، اسلام کے شعار کا نام استعمال، مسجد کا نام اپنی عبادت گاہوں کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ وہ اپنی عبادت گاہوں پہ اذان نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر ان کا مذہب کیا ہے؟ پہلے مذہب ہمیں بتا۔ وہ تو مرتد ہیں، اب ان کو تم نے تحفظ دے دیا تو ٹھیک ہے تحفظ، لیکن اسلام کے ساتھ کھیلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ یہ رائے کی آزادی ہم نہیں مانتے ہیں،
یہ تو اپنے قانون کو اپنے پاس رکھ۔ اور پھر جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کل پرسوں، کہتے ہیں وضاحتی ریمارکس آ گئے ہیں کہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ ہاں بالکل مانتے ہیں، یہ مرزائی بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ان سے پھر تفصیل پوچھنی پڑتی ہے۔ کہتا ہے جی رحمت للعالمین نبی انسانوں مسلمانوں کے نہیں، انسانوں کے نہیں، چرند کے بھی، پرند کے بھی، درند کے بھی نبی۔ بالکل بالکل مانتے ہیں، وہ رحمت لے کر آئے سب کے لیے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ معراج کی رات کا حوالہ دے دیا، لوگوں کو چپ کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہانے کر کے چپ کرنے کی بات اور قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ معراج کی رات نبی نے تمام انبیاء کی امامت کی بات ختم ہو گئی، معلوم ہوتا ہے نبی کی بات چلے گی، اوروں کی او بھائی یہی بات اوروں کی نہیں چلے گی تو مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر کیسے چلے گی؟ یہ بتا پھر۔ جب نبی نے سارے نبیوں کی امامت کرا دی، سارے نبی پیچھے، آگے ہمارا نبی آگے امامت میں، اب نبی کی امامت اقتدا چلے گی قیامت کے لیے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر بھی نہیں چلے گی، جھوٹی تحریف نہیں چلے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی مرتد تھا، کافر تھا، زندیق تھا، اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، مرتد ہیں۔ ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ مذہبی آزادی کی رائے کا اظہار دیتے ہو؟ اور میں آپ کو ایک عجیب مثال دے دوں، ان کی مذہب کی آزادی کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر لکھی ہے، کہتے ہیں وہ تفسیر لکھ سکتے ہیں، اور جو قرآن کو مانتا نہیں دل سے، ہم اس کو تفسیر کیسے لکھنے دیں گے؟ یہ تورات اور انجیل نہیں ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے پوری امت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے فیصلے کی نظر ثانی کرو، اس فیصلے کو معطل قرار دو، نظر ثانی کرو جسٹس صاحب، یہ تجھے حق نہیں دیں گے ہم چیف جسٹس ہونے کے ناطے سے کہ تو اسلام میں مداخلت کر بنے، تو چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، آئین کے سن 1973 کے آئین میں طے ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اسلام اور اسلام کا ٹائٹل، اس کے ارکان کا نام استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ او چیف جسٹس صاحب، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو آئین کا کام کیوں دجیاں اکھاڑ رہا ہے؟ اور پھر یہ قانون کے بھی خلاف ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے دیا تھا، تو پھر کس سے آگے کیوں جا رہا ہے؟ تو یہ فیصلہ شریعت کے بھی خلاف، آئین کے بھی خلاف، قانون کے بھی خلاف ہے۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں، آپ کو بھی سمجھ آئے گی۔ مرزا غلام احمد کی تفسیر کو فرض مال چلو جی، جسٹس صاحب کہتا ہے اس کی تفسیر چلنے دو، رائے کی اظہار کرنے دو، مرزائیوں کو تبلیغ کرنے کا حق ہے، یہ ان پہ تبلیغ کے اوپر پابندی ہے، سر عام بازاروں میں یہ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں۔ جسٹس صاحب نے اجازت دے دی ہے، جسٹس صاحب نیا بات کرنے لگا ہے۔ خدا کا بندہ اپنے دائرے میں رہے۔ جیسے اٹارنی جنرل سے سوال ہوا، اس نے کہا بھائی میں اس علم میرا محدود ہے، میں نہیں بول سکتا ہوں، بات اچھی کر کے جان چھڑا دی ہے۔ واقعتاً ان بیچاروں کے اتنے علم، وہ قانون انگریزی لا کے ماہر ہیں، اس شریعت کے تو وہ ماہر نہیں ہیں۔ اس کو چاہیے تھا پہلے علماء سے رجوع کرتا، چیدہ کر دو، علماء کرام پاکستان میں الحمدللہ موجود ہیں، لیکن اس نے غلطی کی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی اسی تفسیر میں، دیگر کتابوں میں، بے شمار کتابوں میں اس نے لکھا کہ موجودہ دور کے ناسبی کا معنی حرامی، موجودہ دور کے ناسبی یہ مسلمان ہیں، یہ حرامی ہیں، ان حرامیوں نے میری نبوت کا انکار کر کے کافر ہو چکے ہیں۔ میری نبوت کا انکار کر کے کون کہتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، اور اسی تفسیر مبارک احمد ثانی اس تفسیر کو شائع کر رہا ہے، اور کہتا ہے وہ کیسے کافر؟ کہتا ہے قرآن کے پہلے پارے میں، پھر کہتا کیا پاگل ہی ہوتا ہے، پہلی صورت میں، پہلے رکوع میں میری نبوت کا ذکر ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ مسلمان ہیں آپ نے سارے، قرآن جانتے ہیں، قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے جی؟ سورت فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین پہلی سورت ہے۔ دوسری سورت کون سی ہے؟ سورت البقرہ ہے۔
سورۃ البقرہ پاگل کے بچے کو یہ نہیں پتا یہ پہلی سورت نہیں ہے، وہ پہلی سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع سے اپنی نبوت ثابت کر رہا ہے، کہتا ہے قرآن کے پہلے پارے پہلی سورت کے پہلے رکوع میں میری نبوت کا ذکر ہے۔ گدھا کہیں کا یہ پہلی سورت ہی نہیں ہے، تو یہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ گدھوں کا یہی حال ہوتا ہے جو قرآن کے مخالف ہوں۔ پھر کیا کہتا ہے، کیا سن تیری نبوت کا ذکر ہے؟ اب تحریف دیکھو، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا مختصر بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب، یہ عظیم کتاب ہے قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں، اللہ اس عظیم کے ساتھ جڑنا نصیب فرما، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا تردد اور شک، ھدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، ہدایت کا دستور ہے۔ کون ہے متقین؟ آگے قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ کو دیکھا نہیں، نبی کی زبان پر اعتماد کر کے اللہ کو مانتے، ہم مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دیکھا ہے، جہنم دیکھا ہے، مانتے نہیں مانتے ہیں؟ فرمایا ایمان وہ ہوتا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز کا قائم کرتے ہیں، متقین وہ لوگ ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میرے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں۔ 3 نمبر 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، مومن وہ ہے متقین جو ان کی طرف قرآن اتارا اس پر بھی مان لاتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، عظمت والا ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو پہلے کتابیں اتاری ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ آپ کا بھی ایمان ہے؟ تورات سچی ہے یا نہیں ہے؟ انجیل سچی ہے یا نہیں ہے؟ زبور سچی ہے یا نہیں ہے؟ اپنے دور میں قابل عمل تھی، اب منسوخ ہو گئی ہے، اس لیے قابل عمل۔ 5 چھٹی بات قرآن نے کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقین وہ ہوتے ہیں بالآخرت، کیا معنی ہے؟ آخرت پر، ہم وہ یوقنون، یقین کرتے ہیں کہ آخرت میں جائیں گے، رب کے پاس جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا، جنت جہنم۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے بالآخرت سے مراد مرزا غلام احمد کی نبوت مراد ہے، اور متقین وہ ہیں جو آخرت مرزا قادیانی کی نبوت کا یقین کرتے ہیں، اور موجودہ مسلمان یہ کام نہیں کرتے، فلہذا یہ حرامی کافر ہے۔ یہ حرامی، یہ کون کہتا ہے؟ اس تفسیر صغیر میں لکھا ہوا ہے، جس تفسیر کی اجازت چشتی صاحب دے رہا ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اب ہم ایسی تفسیریں مان سکتے ہیں؟ چشتی صاحب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو، ہم غلط تشہیر قرآن کی نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے؟ سارے اس کے ساتھ متفق ہیں؟ قرآن کے تحفظ کے لیے، نبی کی حق نبوت کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے سارے مسلمان ایک جان ہیں، ایک ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اس کے مقابلے میں آئیں گے اور ایسے قانون نہیں بننے دیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ والے نبی کے دین کو مسح کیا جائے، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہاں رہا ہے؟ ایسا قانون نہیں چلے گا۔ نظر ثانی کرو قانون پر اور اس فیصلے کو معطل قرار دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔